السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسکول اور مدرسے کے بارے میں، جو آگے ہم نے پہلے ہی بات کری تھی پہلے پارٹ میں، اور اب دوسری بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یعنی پڑھنا لکھنا مینس یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکے، ان کو دل کے اندر اچھا ہے قرآن پڑھنے کی، مگر وہ ٹائم نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے بچوں کو قرآن صحیح طریقے سے سکھائے، اسکول پڑھاتے، ابھی مدرسے کے اندر سبق یاد نہ کراؤ، دعا یاد نہ کریو، کلمے یاد نہ کرو۔ ارے مولانا ہمارے بچوں کو ٹائم نہیں ملا، ٹیوشن جاتے ہیں، ٹیوشن کا ہوم ورک ہے، اسکول کا اتنا سارا ہوم ورک ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جب تمہارے بچوں کو تم دنیا کے اندر دنیا کی چیز سکھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، اسکول کی تعلیم دیتے ہو، اچھی بات ہے، بس اس کے ساتھ آخرت کی تو تعلیم دلاؤ۔ آخرت کے بارے میں تم کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، کہ ہماری نماز کس طرح اچھی ہوگی، ہمارے روزے کس طرح اچھے ہوگے، کہ ہم پاک صاف کیسے ہوگے۔ اگر اسلام کو اچھی طرح جانو گے، قرآن اچھی طرح پڑھو گے، نماز اچھی طریقے سے ہوگی، تو تم بتاؤ گے نا کہ بہت سے ماں باپ تو اپنے اسکولوں کے اندر ہی خالی ڈونیشن، اسکولوں میں پڑھانا ہے کہ بس اسکول کی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کی بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خالی اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کو، تمہارے کو نے ماں باپ کو بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے بھیجا دنیا میں؟ مسلمانوں تو یہ تو سمجھو کہ کائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کہ بیوی بچوں سب کے ساتھ خالی دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے، کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اچھی نوکری کر لیں۔ اچھی نوکری کر کے کیا کرے گی؟ اچھی نوکری ملنی بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت تو سکھاؤ۔ دنیا سیکھ لو گے تو آخرت کے بارے میں تو سیکھو۔ اس کے لیے تو یہ دیکھا ہے بات، کبھی تم نے غور فکر کری ہے کہ اسکول کا بیگ کمر پہ ہوتا ہے اور قرآن سینے پہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کبھی نوٹس کری ہے؟ یہ بات تو کبھی غور و فکر کرا ہے کہ قرآن ہمیشہ سینے پہ رہتا ہے، کہ قرآن قبر میں بچائے گا، مرنے کے بعد کی جو زندگی اس کے اندر قرآن ہی بچائے گا، نماز ہی بچائے گی، تمہارے نیک اعمال ہی بچائے گی، اللہ کی عبادت ہی بچائے گی۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ اسکول کی کون سی کتاب، کون سی ضرورت اسکول کی تمہارے کو قبر میں بچانے آئے گی؟ دنیا کے اندر ہی جو گی، گणित انگلش وگیان سب یہاں ہی کام آئے گا، دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا؟ اس کے لیے کہتے ہیں کمر کے پیچھے بیگ لٹکے رہے، وہ دنیاوی چیز ہے، وہ دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں ہرگز کام نہیں آئے گی۔ اور قرآن تلاوت، نماز، اچھے اعمال، یہ سب قبر میں کام آئے گا۔ یہ کہتے ہیں قبر مرنے کے بعد جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ قبر کے صحیح سوال جواب ہو گئے، اس کے اندر آپ نے سوال جواب کے اندر خر اترو گے، سب سوال کے صحیح جواب دیے گے۔ جب فرشتہ کہے گا دیکھو وہ جنت کی کھڑکی ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو نہ آئے گی، اور سوال جواب صحیح نہیں ہوگی تو دوسری جگہ سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ دھواں گرد و غبار آئے گا۔ تمام ماں باپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے کی صحیح تعلیم دیجیے۔ قرآن پورا ہوتے ترنت میں تو اٹھا لیجیے کہ اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس طرح اس کے الفاظ، اس کے مخرج نکلنے چاہیے۔ قرآن صحیح ہوتا ہے اور ترنت اٹھا لیتے، اس کے بعد اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، گھر میں قرآن دھول کھاتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لے گے نا، گھر کیا پڑھ لے گے؟ ابھی تک بتائیے جو بچہ مدرسے میں سے اٹھا ہے قرآن پورا کر کے، اس نے کیا پڑھا ہے گھر کا؟ خالی رمضان کے اندر قرآن۔ ارے رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولتا۔ ارے قرآن سیکھو کہ تو خبر پڑے گی نا۔ جب ماں باپ بھی ابھن رہ جائے گے، جب ماں باپ نے قرآن نہیں سکھا گا تو بچوں کو کیا صحیح تعلیم دے گی؟ کیا صحیح تعلیم دے گی؟ یہ بات بتائیے میرے۔ آپ سامنے سے عاجزانہ درخواست ہے کہ تم بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے قرآن سکھائے، اچھی طریقے سے حدیث سے بھی سکھائے، دعائیں بھی سکھائے، اور مدرسے کے اندر جڑے رکھے کہ بچوں کے اچھی، جب تک ان کی تعلیم مکمل نہ ہو، جب تک وہ اچھی طریقے سے سیکھ نہ لے، وہاں تک مدرسے سے نہ اٹھائے۔ آپ اسکول میں سے اٹھا لیتے ہیں،
جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں, BCom کر لیتے ہیں, IIM کر لیتے ہیں, کالج کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں تک 15 سال 16 سال تک لگاتار اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ارے بیٹا پڑھ لے, اچھی ایگزام آئے گی, ایگزام کے اندر اچھے مارک آئے گے تو اچھی جاب ملے گی. ارے اللہ کے بندے, یہ تو دنیا کے اندر ہے. ارے وہ اسکول نہیں بھی پڑھے گا, جب بھی تمہارے کو 10-15 ہزار کما کے دے گا. دنیا میں ایسے کتنے ہی مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو پکڑ رکھا ہے, جنہوں نے قرآن کے ساتھ رہے, جنہوں نے اچھے اعمال کیے, وہ ابھی تک دنیا میں چل رہے, کیونکہ اللہ ان کو چلاتا ہے. اللہ ان کو چلاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے خالی دنیا کے پیچھے پڑ جائے, دنیا کے اندر ہی خالی اسکول کے پیچھے پڑ جائے. میں یوں نہیں کہتا کہ اسکول خراب چیز ہے, میری بات کو سنو. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول خراب چیز, اسکول اچھی چیز ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا بھی اہتمام کرے, مدرسے کے ساتھ بھی بچوں کو جوڑے رکھے, مدرسے کے اندر ان کو صحیح تعلیم دینے کی بات کرائیے. اگر وہ نہیں سیکھتے تو گھر پہ مولانا کو جا کے بولے کہ مولانا ہمارے بچے ابھی تک صحیح نہیں سیکھے, ان پہ اور محنت کرو. مولانا کرے گی, کیوں نہیں کرے گی؟ مولانا کرے گی, مولانا ان کو صحیح تعلیم دے گی, خراب تو کچھ سکھائے گی نہیں. ابھی اسکول کے اندر, ٹیوشن کے اندر آپ ڈونیشن دے دیتے, فی دیتے, تو مدرسے میں مولانا کو فی بھی دو, دیتے ہو نا. جس طرح آپ اسکول کے اندر 800 روپے مہینہ ماہانہ ان کو پیا دیتے ہو, اسی طرح مدرسے میں بھی دے کے بچوں کو پڑھائیے. مولانا پڑھائے گے, کیوں نہیں پڑھائے گے؟ ارے مولانا تو بنا فی کے بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. بہت سارے بچوں کو جن کا دماغ اچھا ہے, جو قرآن سیکھنے کی توجہ دیتے ہیں, وہ جو اگر فی نہیں دے سکتے تو ان کو بھی پڑھاتے. کائے کے لیے پڑھاتے؟ کہ وہ اسلام کے بارے میں سیکھے, قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے, دعائیں حدیثیں سیکھے, کہ پڑھ کے وہ خود پڑھے اور آگے کسی اور کو بھی سکھائے. اس لیے حدیث پاک کا بھی ترجمہ ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آج تم مولانا سے سیکھو گے تو کل تم دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہو. اسی طرح جیسے ٹیوشن میں بیٹھے, ٹیوشن کے اندر 12ویں کر کے بیٹھے, کوئی کالج کر کے بیٹھا ہے, کوئی 10ویں کر کے, ابھی ٹیوشن سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ اسی طرح مولانا بھی سکھاتے. اب تم دین کی باتیں سیکھو گے, مرنے کے بعد کیا کام آئے گا, اللہ کے رسول کیا کہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے, حدیث کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے, محرم غیر محرم کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, کہ کس طرح اپنا باہر نکلنا ہے, پردے میں نکلنا ہے, کس طرح اپنے رہن سہن کو رکھنا ہے, کس طرح اپنے لباس کو رکھنا ہے. اگر کسی کو دیکھ کر تم اس کی مشابہت اختیار کرو گے, اسی کے دیکھ کے اس کے تہوار اختیار کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو اسی کی نسل میں کھڑا کرے گا, اسی کی جماعت میں کھڑا کرے گا. مثلاً کہ ابھی اتران آتی ہے, مکر سنکرانتی اس کو کہتے ہیں. ابھی بہت سے ایسے مسلمان ماں باپ ہیں جو 200 روپے کماتے ہوئے جب بھی اپنے بچوں کو فر کی پتنگ لا کے دے, کیا فر کی پتنگ لا کے دے گے, حالانکہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ اپنا تہوار نہیں ہے, یہ اپنا تہوار نہیں ہے, پھر بھی اس کو لا کے گناہ میں مبتلا کرائے گے. ارے میرے بھائی دوستوں, میری بہنوں, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو, اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن سکھائیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اپنے لیے 2 خالی تہوار ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں. دیوالی بنانا, پٹاخے پھوڑنا, پتنگ چڑھانا, یہ سب حرام کے اندر پیسے ڈالتے ہیں. حرام کبھی پھلتا نہیں ہے. آج تم نے حرام کرا ہے تو کل تمہارا آگے نننا ہی ہے, بہت نڑے گا. اس لیے کہتے کہ حرام سے بچو. ابھی ڈونیشن دینے کی بات آتی ہے, اسکول میں لگاتار ڈونیشن دے دے. ابھی کسی کو کہا کہ بھائی مدرسے میں بچوں کے لیے ضرورت ہے, ارے مولانا ابھی اتنا خرچہ ہو چکا ہے, بعد میں دیکھتے ہیں نا, بعد میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, پھر آدمی جا کے بات کرے گا, ارے کچھ نہیں ہے ابھی, اور اسکول والے کے ڈونیشن نہ مانگے تورت نکل کے دے گا. یہ مسلمانوں کی کیفیت بن گئی ہے. اسی لیے مسلمانوں نے مدرسے کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی, صرف اسکول کو ترجیح دی. سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے, اچھی بات ہے, اور مدرسے کی تعلیم بھی دیجیے. ہم ماں باپ کو تو کلمے بھی نہیں آتے, ہم ماں باپ تو ایسے جاہل ہے کہ خالی نام کے مسلمان ہیں, 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے, ارے جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے, بستر میں سوئلے پڑے رہ گئے. ارے یار دکان کے آج گراگی ہے, کام ہے اتنا سارا,
اور نماز پڑھنے جاؤں. ارے مگر تم مسلمان ہو، جب تم نے صحیح طریقے سے دین سیکھا ہوگا، دل کے اندر ایمان ہوگا، تو جبھی تم نماز پڑھو گے. قرآن سیکھو گے تو تمہاری نماز سیکھے گی. یا تم سیکھو گے جب اپنے بچوں کو سکھاؤ گے. اگر سب ماں باپ کو اگر میرا بولنا، میرا بیان سے تکلیف پڑی ہو تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں. اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو بھی فالو کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.